بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے اخفاء اور اظہار کا قاعدہ جانا تھا۔ آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے غنہ اور اخفاء میں کیا فرق ہے، ان کے مطلب کیا ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو غنہ کے بارے میں جانیں۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کا مطلب ہے بھن بھنانا یا گنگنانا۔ غنہ کے لغوی معنی بنبھناہٹ یا گنگناہٹ کے ہیں اور اس کی تعریف ہے غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے۔ ناک کے اندر ناک کے بانسے سے جو آواز نکلتی ہے اسے غنہ کہتے ہیں۔ جیسے غنہ کرتے ہوئے آواز مکمل طور پر ناک سے ادا ہوگی۔ نون اور میم مشدد ہو تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھنے والی تھی۔ کن حروف پر غنہ ہوگا؟ نون مشدد ہوگا، میم مشدد ہوگا تو اس کے اوپر غنہ کیا جائے گا۔ اب نون کی ادائیگی مخرج علیحدہ ہے، میم کا مخرج علیحدہ ہے۔ جب نون پر غنہ کریں گے تو زبان اوپر والے تالو کے ساتھ لگے گی۔ جو زبان کا نوک ہے، زبان کی نوک اوپر تالو سے لگے گی۔ آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیں، اگر آپ غنہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا زبان اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نون مشدد پر غنہ ہوگا، کنفرم کریں اسے۔ اب میم مشدد، میم پر غنہ کرتے ہیں۔ ثم میں کیا ہے؟ دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے تب میم پر غنہ ہوگا۔ ثم عم غنہ پر ٹائم اس وجہ سے زیادہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ آپ کو سمجھ تبھی آئے گی جب آپ اسے خود ادا کریں گے۔ دیکھیں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں۔ ان اللہ یہ ہو گیا نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ۔ غنہ دو حروف پر ہوتا ہے، نون اور میم۔ جب یہ دونوں مشدد ہوں تو ان پر غنہ ہوگا۔